السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سبق نمبر 4، ریشم۔ ریشم کے متعلق کچھ باتیں جانتے ہیں، یہاں سے پڑھتے ہیں اس کو۔ ریشم ایک کیڑے کے معدے کا لعاب ہے، اس کے معدے سے نکلتا ہے منہ کے ذریعہ۔ لعاب تھوک کو کہتے ہیں، لعاب مانے تھوک، تو وہ تھوک ہے لیس دار رال جیسے، وہ ہوتا ہے، اس کے منہ سے نکلتا ہے، اسی سے وہ تار سا بنتا ہے۔ اس کیڑے کو کرم پیلا کہتے ہیں۔ وہ بہت ہوشیاری اور احتیاط سے شہتوت کے درختوں پر پالا جاتا ہے، اس لیے کہ اس کیڑے کو شہتوت کے پتے بہت پسند ہیں اور وہ وہی کھانا پسند کرتا ہے۔ دوسرے درختوں پر بھی ہوتے ہیں وہ، جیسے بیری پر، اور ہم نے دیکھے ہیں بچپنے میں، ہم نے بیری کے درختوں پر ہم نے خود انہیں جو ہے ان کے گلے سے ہوتے تھے جیسے انڈے، ایسے گول گول، اور اس کے اندر بجاتے تھے، ہلاتے تھے، معلوم ہوتا تھا اس کے اندر کچھ ہے، اسے کاٹتے تھے، وہ ریشم ہوتا تھا تار، اور اسے خراب کر دیتے تھے کاٹ کے، وہ کیڑا نکلتا تھا اس کے اندر، اتنا پتہ نہیں تھا کہ یہی ریشم ہے۔ بہرحال خاص طور سے شہتوت کے درختوں پر اس کو پالا جاتا ہے۔ جب اس کی پتیاں کھا کر خوب موٹا تازہ ہو جاتا ہے تو اس کے منہ سے ایک مہین تار نکلنے لگتا ہے۔ اب آگے دیکھیں۔ اب کرم پیلا پتے پر گھر بنانا چاہتا ہے، اس لیے اپنے منہ سے تار تننا شروع کرتا ہے اور اپنے تاروں کے تانے بانے میں خود پوشیدہ ہو جاتا ہے، اپنے چاروں طرف اس کا گول سا وہ بناتا ہے اور وہ بڑھتا رہتا ہے، اندر کو اندر وہ بناتا رہتا ہے، اسی کے اندر وہ بند ہو جاتا ہے، مگر اندر ہی اندر اپنا کام جاری رکھتا ہے، یہاں تک کہ وہ فاختہ جو چڑیا ہوتی ہے کبوتر کے برابر، کچھ کبوتر جیسی لگتی ہے، اس کے انڈے کے برابر، فاختہ کے انڈے کے برابر ہو جاتا ہے۔ اس گول چیز کو ریشم کا کویا کہتے ہیں، ریشم کا کویا کہتے ہیں، اسی گول سی چیز کو انڈے کی طرح ہوتی ہے جس کے اندر کیڑا مر جاتا ہے، اور جو اس کا گھر تھا وہی اس کا مقبرہ بن جاتا ہے، مقبرہ یعنی قبر بن جاتا ہے۔ لیکن کبھی کیڑا صحیح سلامت بھی نکلتا ہے، جب وہ زندہ رہتا ہے تو پردار بن کر، اندر اس کے پر نکل آتے ہیں، زیادہ ٹائم ہو جاتا ہے، زندہ رہتا ہے تو اس کے پر نکل آتے ہیں، پردار بن کر کوئے کو کاٹ کر باہر آتا ہے۔ اس صورت میں کویا ناکارہ ہو جاتا ہے، وہ خراب ہو جاتا ہے، ریشم اس کا ریشم نہیں بنتا۔ اب کوئے کو اول گرم پانی میں جوش دیتے ہیں، گرم پانی میں ڈال کر خوب کھولاتے ہیں اسے، کوئے کو اول گرم پانی میں جوش دیتے ہیں، پھر چرخی میں اوٹ لیتے ہیں، وہی ریشم کہلاتا ہے۔ اسی کے تاروں سے عمدہ یعنی بہت اچھا، نفیس اس کا معنی بھی اچھا، اور بیش قیمت، بہت قیمت کے ریزے تیار ہوتے ہیں، تار، اطلس، گلبند، قناویز وغیرہ ریشم ہی سے بنے جاتے ہیں، کپڑوں کی قسمیں ہیں یہ، جیسے کہ کاٹن اور ساٹن وغیرہ ہوتے ہیں، اسی طرح سے اطلس، گلبند،
اناویز وغیرہ ریشم ہی سے بنے جاتے ہیں جو امیروں رئیسوں کے لباس میں کام آتے ہیں۔ بنگالے میں ریشم پیدا کرنے کے کارخانے کئی جگہ ہیں۔ بنگالے بنگلہ دیش جو بنگال تھا پہلے، وہ اب ہندوستان میں بھی ہے اس کا کچھ حصہ، اور باقی بنگلہ دیش ہے۔ یہ پہلے ایک تھا جب ہندوستان کا بٹوارا نہیں ہوا تھا ہندوستان پاکستان کا، تو یہ ایک تھے، اور اسی وقت کی یہ پہلے کی کتاب لکھی ہوئی ہے، اس لیے بتایا گیا ہے بنگالے میں ریشم پیدا کرنے کے کارخانے کئی جگہ ہیں، لیکن قدیم زمانے سے یعنی پہلے سے پرانا چین کا ریشم مشہور و معروف ہے۔ وہیں سے دنیا کے دور دراز حصوں میں جاتا ہے۔ آگے یہ کسی زمانے میں روم یعنی اٹلی کے باشندے بڑے دولت مند اور عیش پسند تھے۔ اٹلی، یہ روم دو ہو گئے تھے، پہلے روم ایک تھا، پھر اس کے دو حصے ہو گئے تھے، ایک تو قسطنطنیہ جو کہ اب ترکی ہے، اور وہ اس کا شہر وہ ہے، اس کا دارالحکومت راجدھانی شہر جو ہے ترکی کا استنبول، وہ تھا مشرقی جو ہے روم، ادھر کا حصہ تھا، اور اٹلی وہاں پر اس میں ایک شہر تھا روما، تو وہ بھی روم کہلاتا تھا۔ پہلے یہ ایک تھا، پھر اس کے دو حصے ہو گئے تھے، دو حصوں میں بٹ گیا تھا یہ روم، تو اس کو مغربی روم کہا جاتا تھا، اٹلی اور اس کے شہر روما کو، وہاں کی حکومت کو۔ نہایت رغبت کسی زمانہ میں روم یعنی اٹلی کے باشندے بڑے دولت مند اور عیش پسند تھے۔ نہایت رغبت مانے چاہت سے اور خواہش کے ساتھ ایشیا کے ملکوں سے ریشمی کپڑا منگاتے اور اپنی پوشاکیں بناتے تھے۔ روم کے ایک بادشاہ کو خیال آیا، یہ ترکیب سوچی کہ اگر یہ بیش بہا چیز، بہت قیمت کی چیز، اچھی چیز ہمارے ہی ملک میں پیدا ہونے لگے تو بڑی منفعت حاصل ہو، بڑا منافع ہو۔ اس منصوبے کے پورا کرنے کو شاہ روم نے، شاہ مانے بادشاہ، روم کے بادشاہ نے، شاہ روم نے 2 قاصد چین کی طرف روانہ کیے۔ انہوں نے بڑی چالاکی سے اپنا مقصد حاصل کیا۔ کس طرح سے؟ کہ چند کیڑے وہاں سے چرائے اور ایک بانس کی لاٹھی میں، کیونکہ بانس اندر سے کھوکھلا ہوتا ہے، اس کی لاٹھی بنائی اور اس کے اندر وہ کیڑے چھپا لیے، بانس کی لاٹھی میں چھپا کر اپنے ملک میں لائے۔ لاٹھی کے اندر ہو گئے، لاٹھی لے کر چلتے تھے لوگ، پیدل چلتے تھے تو لاٹھی ڈنڈے ساتھ میں، کسی کو شک بھی نہیں کہ اس کے اندر کیا ہے۔ کہتے ہیں کہ اس وقت سے روم میں بھی ریشم پیدا ہونے لگا۔ باقی انشاءاللہ تعالی اگلی ویڈیو میں۔ السلام علیکم، خدا حافظ۔